یہ شرکی عقیدہ ہے بھائی. کسی مزار کا کوئی بزرگ یا قبر میں لیٹے ہوئے کوئی بزرگ کوئی طوفان نہیں روک سکتے. یہ جو اپنے آپ کو مرنے سے نہ روک سکے وہ طوفانوں کو کہاں روکے گا بھائی. تو یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج ہو. وہ ایک صاحب نے مجھے کہا نا، میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں، بیچاروں کو فالج ہو گیا تو علاج کراتے رہے، فائدہ نہیں ہوا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے بتایا کہ فلاں بزرگ کے مزار پہ جاؤ گے تو وہ اس سے آپ کا یہ آدھا دھڑ ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا وہ جو بزرگ ہیں نا مزار کے اندر، ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے، اسی وجہ سے وہ قبر میں گئے ہیں. تو جس کے دونوں دھڑ کام نہ کر رہے ہیں وہ آپ کا ایک دھڑ کیسے صحیح کرے گا؟ سینس کی بات ہے یا نہیں ہے؟ وہ قبر میں لیٹے ہی اس وجہ سے کہ ان کے دونوں دھڑ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا. تو جس کے دونوں دھڑ کام نہ کر رہے ہیں وہ آدھا دھڑ آپ کا کیسے ٹھیک کرے گا؟ تو بھائی ہمیں اہل اللہ سے عقیدت ہے، بزرگوں سے عقیدت ہے، مگر مرادیں کس سے مانگی جائیں گی؟ اللہ سے. طوفانوں کو کون ٹالے گا؟ اللہ ٹالے گا. طوفان لانا بھی اللہ کا کام، ٹالنا بھی اللہ کا کام. تو یہ شرک اور کفر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. طوفان کہیں بھی آ سکتا ہے. بیت اللہ میں سیلاب آیا ہے، کئی بار آیا ہے. حتیم جو تھا وہ اس میں جو مقام ابراہیم ہے نا، وہ کئی دفعہ سیلاب میں بہہ کے نکل گیا. تو مقدس جگہوں پہ بھی سیلاب آتے ہیں، قبروں پہ بھی سیلاب آتے ہیں. حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں قبر مبارک تھی وہاں سیلاب آیا وہاں پہ. تو وہ خواب میں آئے کسی کو کہ جگہ تبدیل کی، پھر انہوں نے وہاں، تو سید الشہداء نے تو وہ سیلاب نہیں روکا. تو یہ سب چیزیں قدرتی ہوتی ہیں، ان میں کسی بزرگ کا نہ ارادے کا کوئی دخل ہے، نہ اس طوفان کو ٹالنے کا کوئی دخل ہے. اپنے عقیدے کو خراب نہیں کرنا چاہیے. شرک قابل معافی جرم نہیں ہے اللہ کی نظر میں، شرک ناقابل معافی جرم ہے. سمجھتے ہو؟ تو وہی دھڑ سے یاد آیا کہ آدھا دھڑ جس کا کام نہیں کر رہا، پورا دھڑ جس کا کام نہیں کر رہا، وہ کسی کا آدھا دھڑ کیسے ٹھیک کرے گا؟ تو وہ لطیفہ میں اکثر سناتا ہوں نا. وہ ایک آدمی تھا، بھینگا پن تھا اس کی آنکھوں میں. تو اس سے کسی نے، حسینہ نے مذاق میں کہہ دیا کہ تیری آنکھیں فلاں ایکٹر سے ملتی ہیں. وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ میں بڑا حسین ہوں، میری آنکھیں تو فلاں اداکار سے ملتی ہیں. ایک دن اپنے دوست سے کہنے لگا یار میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ اور بتا کہ کیا واقعی میری آنکھیں فلاں سے ملتی ہیں. اس نے جب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا تو کہنے لگا یہ تو آپس میں نہیں ملتی، یہ کسی اور سے کہاں ملیں گی. ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی جس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ کسی کا ایک دھڑ کہاں سے ٹھیک کرے گا؟ تو انسان سارے ایک جیسے محتاج ہیں بھائی، کوئی کسی کی بگڑی نہیں بنا سکتا، نہ بگڑی. اچھا، لوگ مذہبی لوگوں کو سمجھتے ہیں ان کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے. یقیناً ہمارے پاس ہر مسئلے کا حل ہے. وہ ہے حل کیا ہے کہ بہت سے مسئلوں کا کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے. صبر کر کے بیٹھ جاؤ، اس میں یہ حل بتاتا ہوں میں. لوگ آتے ہیں کہ مفتی صاحب کے پاس جائیں گے تو وہ حل بتا دیں گے. میں حل یہ بتا رہا ہوں، اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس میں آپ نے صبر ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. بس یہ حل ہے. تو مولویوں کے پاس، بزرگوں کے پاس، نیک لوگوں کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا تو ان کو خود مسائل میں تھوڑی مبتلا ہوتے. پھر سمجھتے ہو؟ اللہ میاں نے ہر مسئلے کا حل بتایا ہے کہ جس مسئلے کا حل ہو اس کا حل تلاش کرو، نہیں ہو تو صبر کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے لیے، ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور واقعی ہر مسئلے کا حل ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہ دنیا مسافر خانہ ہے، ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے بھائی. جو بھی ہوگا جو اللہ سے عافیت مانگو، باقی جو ہے جس حال میں اس صبر کرو.